یہ ہے बंधन नॉवल का दूसरा हिस्सा। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले वो देख लीजिए ताकि कहानी की गहराई को बेहतर तौर पर महसूस कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं बंधन पार्ट 2। बरीरा ने अपना माजी उसके सामने खोल के रख दिया था। वो रात को अरीज को सुलाकर हमेशा की तरह खुद भी नीचे बिस्तर बिछाकर सो रही थी। तभी एक लम्हे को बलाज का दिल चाहा कि उसे कह दे कि वो इतनी ठंड में नीचे क्यों सो रही है, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नज़र शांजा की दुल्हन बनी तस्वीर पे पड़ी थी। नहीं नहीं, मैं उसकी जगह कभी किसी को नहीं दे सकता, इस लड़की को भी नहीं। अचानक ही उसके जहन में ये सोच आई और वो करवट बदल कर सो गया। अरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे ही बहुत शरारती भी हो गया था। हर वक्त वो बरीरा के आगे पीछे घूमता रहता। बलाज का ज़्यादा वक्त ऑफिस में ही गुजरता क्योंकि शांजा की अचानक मौत के बाद से उसने बिजनेस पे तवज्जो देना छोड़ दी थी। वो रात को ऑफिस से घर आता जब तक अरीज भी सो चुका होता। उसे इस बात का अफसोस होता कि वो अपने नन्हे मुन्ने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन बरीरा को हमेशा ही उसमें किसी साए की तरह उस पे मंडलाता देखता था। वो हर वक्त उसके साथ ही रहती। अब वो 10 महीने का हो चुका था और उसे बरीरा की आदत भी हो गई थी। मुख्तलिफ अल्फाज भी अपनी तोतली ज़बान से कहने लगा था। फिर उस दिन भी वो लॉन्च में बैठा बीजान से कोई बात कर रहा था। अरीज खिलौने कारपेट पे फैलाए खेल रहा था। बरीरा उसके सामने ही बैठी थी। जब उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर बरीरा को अम्मा कहा तो बलाज को यकीन नहीं आया था। बरीरा ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था, फिर मेरी जान कहते हुए उसे खुद से लिपटा लिया। फिर उसे उठाकर कपड़े तब्दील कराने की गर्ज से वो उसे कमरे में ले गई। बलाज ने मुंह फेर लिया था। बेटा, माज अपनी शादी का कार्ड लेकर आया था, तुम्हें लाजमी जाना है उसकी शादी में। याद है ना तुम्हारी शादी में वो कैसे अपनी पूरी फैमिली को लेके आया था। बचपन का दोस्त है तुम्हारा। मैं तो जा नहीं सकूंगी, तुम बरीरा को साथ ले जाना। बेजान की बात पर उसने सर झटका था। क्यों लेकर जाऊं मैं उसे? बीजान, आप भूल गई हैं, मैंने सिर्फ आपके कहने पे इस लड़की से निकाह किया था, वो भी अपने बेटे की खातिर। अब मैं इसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाता फिरूं, अपने दोस्तों से कि ये मेरी बीवी है। ऊपर से सब लोग मुझे ताना देते हैं कि मैंने शांजा की डेथ की सिर्फ 4 महीने बाद ही दूसरा निकाह कर लिया। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती लोगों की बातें। वो उन्हें खरी खरी सुना रहा था। अरे लोग बोलते हैं तो बोलने दो बेटा, मैंने सिर्फ इस लड़की को इसलिए अपनाया अपने पोते की खातिर। वो गरीब लड़की है, उसके साथ उसके शौहर ने भी बड़ा जुल्म किया था। बेजान सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन बलाज को बरीरा ने सब कुछ बता दिया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी रिश्तेदार घर आए तो इसे मिलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे सबसे मिलवाती हैं और सबको पता चल गया है कि मैंने इसे दूसरा निकाह कर लिया है। हालांकि मैं ये सब खुफिया रखना चाहता था। उसे शदीद गुस्सा था इस बात का। बेजान ने उसे घूरा। क्यों खुफिया रखना चाहते थे? अगर निकाह किया है तो इसमें गलत क्या है? और फिर बच्चों की खातिर हर आदमी को दूसरी शादी करनी पड़ती है। और फिर बरीरा तो उसकी माँ बन गई है। अगर इस बच्चे को बड़े होने के बाद पता चलेगा कि उसके सर पे माँ नहीं है तो सोचो उसके नन्हे दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैंने यही सोचा कि वो शुरू से ही बरीरा को अपनी माँ तस्लीम कर ले। लेकिन मैं जो तुम्हें कह रही हूँ उस पर तुमने जरूर अमल करना है। माज की शादी में बरीरा को लेकर जाना है। बीजान की हिदायत पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। बरीरा बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बलाज के साथ शादी पे जाना है। बीजान शाम को ही शुरू हो गई थी। मेरा जाना जरूरी है क्या? आप चली जाए उनके साथ। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, मुझसे इतनी देर तक नहीं बैठा जाता। और फिर मेरा शहजादा भी तो जाएगा शादी में। पहली बार ये किसी की शादी में जा रहा है, इसलिए इसे खूब अच्छे से तैयार करके ले जाना। शाम को उसने अरीज को भी तैयार कर लिया और खुद भी हल्का पुल्का तैयार हो गई थी। गहरे नीले रंग के सूट में वो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होने के बाद भी खासी घबरा रही थी, कहीं बलाश फिर से उसकी बेइज्जती ना कर दे। जैसे उस दिन की थी, वो उस दिन की जलालत भूली नहीं थी। बलाश घर आ गया था। आते ही उसकी निगाहें अरीज को तलाश करती थी। उसकी खास तैयारी देखकर वो बहुत ही खुश हुआ था और वो लग भी बहुत ही खूबसूरत रहा था। तभी वो बीजान को से थमाते हुए सीधा कमरे में आया था। सीधी उसकी नजर बेड पे बैठी चूड़ियां पहनती बरीरा पे गई थी, जो उसे देखकर बुरी तरह घबरा के खड़ी हो गई थी।
اس کی خاص تیاری دیکھ کر بلاش کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ اسے نظر انداز کرتا وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تیار ہو کے نیچے آیا تو بی جان بریرہ کو آوازیں دینے لگی، لیکن بلاش نے ایک بار بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے وہ نیچے آنے میں ہچکچا رہی تھی۔ بیٹا جلدی کر لو، دیر ہو رہی ہے، جاؤ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ، بلاش اریج کو لے کر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس آئی اس نے دیکھا بلاش نے اریج کو فرنٹ سیٹ پر آگے بٹھا رکھا تھا، پھر وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ محترمہ میں یہاں ڈرائیور نہیں ہوں جو آپ پیچھے جا کر بیٹھ گئی ہیں، یہاں آ کر بیٹھے آگے اور اسے کون سنبھالے گا، وہ اسے تیز لہجے میں کہنے لگا۔ بریرہ خاموشی سے آگے آ کر بیٹھ گئی اور اریج کو اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اماں سکینہ دور کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی بیٹی کو خوش رہنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ جو اذیت اس نے سہی تھی اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا، لیکن اگر بلاش خانزادہ جیسا ہم سفر اسے نصیب ہو گیا تھا تو اللہ نے اس کے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا تھا۔ شادی میں ماس کے سارے گھر والے اس سے ملنے آ رہے تھے، بلاش کی وجہ سے اسے بہت ہی پروٹوکول مل رہا تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں بالکل بھی ایزی فیل نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، یہ طور طریقے سیکھنے میں اسے ابھی وقت لگنا تھا، تبھی وہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اریج کو بلاش نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، تبھی اتنے ہجوم میں اس کی نظر ایک نوجوان پہ پڑی تھی جو بڑی دلچسپ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے کوفت محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کا یوں گھورنا بند نہ ہوا تو وہ بیزار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی نگاہیں بلاش کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوا دکھائی دیا، لیکن اریج اس کی گود میں نہیں تھا تو وہ پریشان سے ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ اریج کہاں ہے؟ وہ بڑی حق سے اسے پوچھ رہی تھی۔ بلاش نے اسے گھور کر دیکھا، اسے سامیہ لے کر گئی ہے۔ سامیہ ماس کی بہن تھی، اس کے کہنے پر وہ وہیں کھڑی رہی تو بلاش اس کے کان میں تیز لہجے میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ دیکھ نہیں رہی کتنا رش ہے جینٹس کا؟ جاؤ جا کر ٹیبل پر بیٹھو۔ اسے بریرہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر چلے، مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے میری۔ بریرہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اسے اس آدمی کا خوف تھا جو نہ جانے اسے کیوں ایسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو، چلتے ہیں گھر، بلاش نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی، تبھی اس کے سامنے بیٹھی عورت مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ وہ بریرہ سے پوچھ رہی تھی۔ بریرہ نے اسے اپنا نام بتایا تو کہنے لگی، بیٹا اپنا ایڈریس بھی بتا دو، میرا ایک بیٹا ہے، میں اسے 3-4 سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی لڑکی پسند کر کے شادی کر لو، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ جو یہ نیلے کپڑوں میں لڑکی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اس لیے میں تمہارا ایڈریس پوچھ رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی بریرہ کی جان نکل گئی تھی، وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچہ ہے میرا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور دور کھڑی سامیہ کی گود سے اس نے اریج کو لے لیا تھا۔ سامیہ اس کا بنا ہوا چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ تو یہی وجہ تھی اس شخص کے دیکھنے کی، غلیظ انسان، منحوس۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ اسے یوں کونے میں کھڑا دیکھ بلاش اس کے پاس آیا تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو اکیلی؟ بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے گھر چھوڑائیں، وہ ضد کرتے ہوئے کہنے لگی۔ بلاش نے ناچار ماس کے گھر والوں سے اجازت لی تھی، پھر گاڑی میں آ کر وہ اس پہ برس پڑا۔ یہ کیا نوٹنکی لگا رکھی تھی تم نے؟ اگر نہیں آنا تھا تو بی جان کو منع کر دیتی، وہاں تو بڑی معصوم شکل بنا کر گھومتی ہو، اور یہاں عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی، پریشان کر کے رکھتی ہے تم نے مجھے۔ بریرہ خاموش رہی، اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ شادی میں اسے وہ آدمی پریشان کر رہا تھا جو اس پہ نظریں گاڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ بھائی بلاش، میری شہزادی کی سالگرہ آنے والی ہے، تم نے خوب بڑا اہتمام کرنا ہے اس کی سالگرہ کا۔ آپ بھول گئی ہیں بی جان کہ اریج کی سالگرہ کے ساتھ شانزہ کی پہلی برسی بھی آ رہی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی اریج کی سالگرہ سیلیبریٹ نہیں کروں گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بی جان خاموش ہو گئی۔ خدا اسے جنت میں بڑا درجہ دے، میری بچی اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھ سکی۔ بی جان کی آنکھیں بھر آئی تھیں شانزہ کو یاد کر کے۔
मलाज के सीने में भी टीसें उठ रही थी, लेकिन अचानक ही लम्हे भर में अरीज के चीखने की आवाज आई थी, जैसे शायद वो गिर पड़ा हो। बलाज उठकर फौरन ही भागा था। वो कमरे में बरीरा के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अरीज के माथे से निकलते खून पे पड़ी तो वो चिल्लाने लग गया, क्या हुआ इसे? उसके चिल्लाने पर बरीरा कांप रही थी। वो मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी तो ये बेड से गिर गया। नीचे इसका कोई खिलौना पड़ा था प्लास्टिक का, जिसकी नोक इसके माथे पे लग गई थी। एक जरा सी गफलत से उसके माथे पर जख्म बन गया था, जिससे खून रस रहा था और वो बेतहाशा रो रहा था। तुम्हें इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए यहाँ लाया गया था। इतनी गफलत कैसे बरत सकती हो तुम? वो उसे जलील करने लगा। बेचान ने उसे घूरा था। पहले तुम इसकी पट्टी कर दो या फिर डॉक्टर के पास लेकर भागो, बाद में इसे बातें सुनाना। वो फौरन ही उसे डॉक्टर के पास ले गया था। पीछे बरीरा आंसू बहाए जा रही थी। बेचारा से तसल्ली देते हुए कहने लगी, कुछ नहीं होता बेटा, हो जाता है कभी कभार, बच्चे को चोट भी लग जाती है, लेकिन यूं घबराना नहीं चाहिए। लेकिन वो डर रही थी। ऐसे लग रहा था कि बलाज आते ही उसे खूब जलील करेगा। आखिरकार उसने अरीज को गहरी चोट पहुंचाई है। थोड़ी देर बाद जब उसे घर लाया तो अरीज सो चुका था। रात का वक्त था। हमेशा की तरह बरीरा ने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया, लेकिन वो बार बार उठकर अरीज को देखती। वो बेचैन हो रही थी। बार बार उसकी आंखें भीग जाती। अरीज के चेहरे पर भी आंसू के मोटे मोटे निशान थे, क्योंकि वो आज बहुत रोया था अपनी उस चोट की वजह से। आइंदा अगर तुमने मेरे बेटे के मामले में गफलत बरती तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बलाज ने जैसे उसे जलील करना अपना फर्ज समझा था। मैंने भी उसे जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाई। ये जितनी आपकी औलाद है उससे कहीं ज्यादा मैं इससे प्यार करती हूँ। वो अपने हाथों से आंसू साफ कर रही थी। पहली बार उसने बलाज को जवाब दिया था और पहले ही दफा में वो कुछ कह न पाया था, बल्कि खामोशी से उसकी आंसू बहाती हुई आंखों को देख रहा था। एक लम्हे को उसे याद आया कि माजी में उसके साथ क्या हुआ है। न जाने कौन दरिंदा था जिसने इस पर शैतानियत दहाई थी। उसे इस लड़की के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। पहले ही वो जमाने की ठोकरें खाई हुई है। अम्मा सकीना अपनी बेटी को बलाज के साथ देखकर निहाल होती। वो नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। आज तक बलाज ने उसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया था। वो तो यही सोचती थी कि बरीरा उसकी बीवी बन गई है, उसे एक मजबूत सहारा मिल गया है, क्योंकि वो पहले ही एक यतीम लड़की थी जिसके सर पे माँ का साया तो था, लेकिन बाप का नहीं। बरीरा भी अपनी माँ से बातें छुपाने लगी थी। वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। अरीज का जख्म अब रिकवर हो गया था, लेकिन हल्का सा निशान अभी भी बाकी था। अब वो पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी। लेकिन उस दिन बीजान ने उसे बुलाया था। कितनी दफा कहा है बेटा, बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। खुद देखो कितनी कमजोर हो रही हो। अच्छे कपड़े पहना करो बलाज के सामने, सजी संवरी रहा करो, ताकि उसे कभी ये ख्याल ना आए कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद जब अरीज बड़ा हो जाए तो उसे तुम्हारी जरूरत ही महसूस ना हो और वो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ले। तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है मेरे बच्चे। तुमने मेरे पोते की जिंदगी बचाई, उसे अपना दूध पिलाया। इतना कोई नहीं करता, लेकिन तुमने ये सब किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा बलाज के साथ रहो, क्योंकि जो मोहब्बत अरीज को तुम दे सकती हो वो कोई और नहीं दे सकता। मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? बेजान उसे समझा रही थी। फिर उस दिन इतवार होने की वजह से सब घर पर ही थे। वो तो अरीज की वजह से सुबह सुबह ही उठ जाती थी। अरीज को अम्मा सकीना लेकर बैठी थी, जबकि वो नाश्ता बना रही थी। फिर उसने नाश्ता टेबल पे लगा दिया। छुट्टी के दिन नाश्ते पर खास एहतमाम होता था। बलाश नाश्ते में मसरूफ था। जब भी जान उसे कहने लगी, बेटा आज बरीरा को जरा अपने साथ ले जाओ, इसे कपड़े दिलवा कर लाओ। अरीज के भी नए कपड़े नहीं हैं। वो बहाने से उन दोनों को बलाज के साथ भेजना चाहती थी। बलाज के चेहरे पे बेजारी थी। मुझे आज बहुत जरूरी काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त निकालना पड़ता है मेरे बच्चे, लेकर जाओ इसे, ये मेरा हुक्म है। उनके पास इनकार करना मुश्किल हो गया था। गाड़ी में वो उसे बातें सुना रहा था। क्या जादू किया है तुमने बीजान पर? जब देखो वो तुम्हारे गुण गाती रहती है। बरीरा को यहाँ ले जाओ, बरीरा को वहाँ ले जाओ। तंग आ गया हूँ मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से। उसके माथे पर शकन थी। बरीरा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने चेहरे से जाहिर ना होने दिया, बल्कि मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। उसे लगता था कि एक न एक दिन बलाज उसे छोड़ देगा।
اس کے رویے پر وہ ایسے ہی مایوسی کا شکار ہو جاتی۔ گاڑی اس نے شاپنگ مال کے سامنے روک دی تھی۔ وہ بلاش کے لیے کھلونے پسند کر رہا تھا، جبکہ بریرہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب کیوں نہیں خرید رہی ہو کپڑے؟ لے لو نا جو خریدنے آئی ہو۔ لیکن بریرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کپڑے لے، کیونکہ یہاں پر کپڑے تھے تو بہت ہی اچھے لیکن بہت ہی زیادہ مہنگے تھے۔ اس نے ابھی تک ایک بھی جوڑے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پھر اس کے گھورنے پر وہ گھبرا کر اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی تھی، ہیلو تم بریرہ ہو نا؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فریال تھی، جبکہ بلاش حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو لڑکی بڑی گرمجوشی سے بریرہ سے ملاقات کر رہی تھی۔ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ واؤ، تمہارا بچہ کتنا کیوٹ ہے، اور تمہارا ہسبینڈ، کیا بات ہے یار۔ میں بھی یہاں اپنے کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ اس شہر میں میری پھپھو کا گھر ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں راہ چلتے پھر سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ بڑی پرجوش تھی، کیونکہ بلاش کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ بریرہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر میں کیا ہوا تھا، کیا قیامت ٹوٹی تھی، اس کے کس رشتہ دار نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، اور اس پہ ہی اس لڑکی کو ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، جبکہ وہ اسے اپنی گہری دوست کہتی تھی۔ ویسے تمہارے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ سچ میں تم دونوں کا کپل بڑا شاندار ہے۔ بریرہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جبکہ فریال اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اس کے گھر ملنے آئے گی، لیکن بریرہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اسے کچھ کہے بنا تیزی سے پلٹی اور وہاں سے جانے لگی۔ فریال اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن اسے کسی قسم کی کوئی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ رات ایک بھیانک خواب کی طرح اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بلاش نے ہی اس کے لیے 4-5 جوڑے خرید لیے تھے، اور عریج کے لیے بھی ڈھیر سارے کپڑے اور کھلونے وہ گاڑی کے ڈکی میں رکھ چکا تھا۔ لیکن بریرہ کی حالت وہ اس وقت سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہوگی۔ جب ماضی اتنا تلخ، اتنا بھیانک ہو تو کوئی بھی پتھر دل انسان اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جبکہ وہ تو ایک لڑکی تھی، ایک کمزور لڑکی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کی نظر سیدھی بریرہ پہ پڑی تھی، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کتنی بے بس تھی، اپنے مجرم کو نہ پہچانتی تھی، اور نہ ہی جانتی تھی کہ کس نے اس پر اتنی بڑی درندگی ڈھائی تھی، اور جہاں پر واقعہ ہوا تھا وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈ کے گھر، جو اس بات سے ہی بے خبر تھی۔ وہ تو دعا کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اس کا فریال سے سامنا نہ ہو، لیکن آج وہ جس طرح شاپنگ مال میں ٹکرا گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اس سے دوبارہ مل سکتی ہے، اور وہ مجرم آج بھی زندہ آزاد ایسے ہی گھوم رہا ہے۔ بلاش خاموشی سے اسے گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کی لکیریں تھیں۔ پھر رات کو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی قابل نہیں ہوں، میں ایک قابل برداشت وجود ہوں۔ عریج جب بڑا ہوگا، اسے میری ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گا، لیکن اس کی نفرت میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ جب بھی میں اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ غلیظ لمحے میں کسی صورت بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سمے وہ بڑی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ بلاش نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، دیکھو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ خودکشی کر لیتی، کیونکہ یہ ایک بڑا ظلم ہے۔ لیکن میری دعا ہے کہ تمہیں انسان ضرور ملے، لیکن اگر تم نے مجھے اپنا راز بتایا ہے تو یہ راز میرے سینے میں ہی دفن جائے گا۔ لیکن میری دعا ہے کہ تمہیں وہ انسان ضرور ملے، لیکن اگر تم نے مجھے اپنا راز بتایا ہے تو یہ راز میرے سینے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ میں نہ تو کبھی اسے کسی دوسرے انسان کے سامنے کہوں گا، اور نہ ہی میں یہ بات کبھی اپنے بیٹے کے سامنے بتاؤں گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلاش کے نرم لہجے پر بریرہ حیران تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ بستر میں لیٹی ہوئی چھت کو دیکھی جا رہی تھی، جبکہ بلاش اس کی نگاہیں اب بار بار اس پہ اٹھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، یہ رشتہ ہی ایسا تھا کہ بلاش کے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، یہ رشتہ ہی ایسا تھا کہ بلاش کے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ بلاش اور بریرہ کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابھی تک وہ زمین پر بستر بچھا کر سوتی تھی۔ ارے جب 2 سال کا ہونے والا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بلاش کا رویہ بریرہ کے ساتھ قدرے نرم ہو گیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اسے بیوی کا حق نہیں دیا تھا۔
وہ آج بھی اپنی باتیں، اپنے مسئلے خود تک ہی رکھتا تھا۔ لیکن اس دن شانزہ کی مدر راحیلہ بیگم عریش کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ پوری فیملی کینیڈا میں مقیم تھی، اس لیے ان کا روز روز آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میری بیٹی کی جگہ لے لی ہے؟ بلاش تو شانزہ سے بڑی محبت کے دعوے کرتا تھا، اور اس کے مرنے کے چند ماہ بعد ہی اس نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی اس لڑکی سے جو کسی بھی طرح سے اس کے لائق نہیں ہے۔ راحیلہ بیگم کے انداز میں نفرت تھی۔ بی جان نرمی سے اسے کہنے لگی، ارے نہیں راحیلہ، میرے ہی کہنے پر بلاش نے اس سے شادی کی ہے، کیونکہ عریج کی زندگی بچانا مشکل ہو گئی تھی۔ پھر بریرہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہ عریج کی رضائی ماں ہے، بہت ہی خیال رکھتی ہے، اپنی اولاد سمجھتی ہے اسے۔ تو یہ شادی شدہ لڑکی ہے نا؟ آپ نے بتایا تھا۔ بلاش کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ اسے تو کسی بھی کماری لڑکی کا رشتہ مل جاتا، اور آپ نے اس کی شادی ایک پہلے سے ہی طلاق یافتہ لڑکی سے کرا دی۔ راحیلہ کی آواز میں نفرت پھنکار رہی تھی۔ لڑکیاں تو بہت سی مل جاتی، لیکن عریج کو ماں نہیں ملتی۔ اسے پیدا کرنے والی ماں شانزے ہے اور پالنے والی بریرہ۔ بی جان نے بھی انہیں صاف کہہ دیا تھا، جبکہ بریرہ کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ ہرگز بلاش کے لائق نہیں تھی، جبھی تو اس نے ابھی تک اسے بیوی والا درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید جب عریج تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو وہ اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا۔ بریرہ کو اس بات پر پورا یقین تھا۔ کچھ راحیلہ کی باتیں، کچھ اس کی اپنی سوچیں۔ اپنے جسم کی کمزوری کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایک مشکل زندگی جی رہی تھی۔ اسے یہ زندگی بہت ہی گھٹن زدہ محسوس ہوتی۔ رات کو سوچتے سوچتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ 2 سال کا عریج اب زیادہ تنگ تو نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی بھی اسے بریرہ ہی ہر وقت اپنے پاس چاہیے ہوتی۔ لیکن وہ بخار میں چل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اماں سے گولیاں ہی لے آتی ہوں، شاید بخار اتر جائے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، اچانک اتنی زوردار چکر آئے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پاس پڑا گلدان زمین پر گر گیا تھا۔ اس شور سے بلاش کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھا تھا۔ بریرہ نیم بے ہوشی سے بیٹھی تھی، بخار کی شدت اس پر حاوی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ عریج کو دیکھ لیجیے گا، میں اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ اچانک ہی بلاش نے اس کا ہاتھ چھوا تو جیسے کسی انگارے کو چھو لیا ہو۔ رک جاؤ، آدھی رات کو وہاں جا رہی ہو؟ پریشان ہو جائیں گی تمہاری ماں، یہاں بیٹھو، میں تمہیں ٹیبلٹ دے دیتا ہوں۔ بلاش کے کہنے پر وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے ہی بخار کی حالت میں اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کا بستر نیچے فرش پر ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، یوں بخار میں اسے اور زیادہ ٹھنڈ لگتی۔ تبھی بلاش نے نرمی سے کہا، اوپر جا کر لیٹو۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ وہیں پر لیٹنے لگی تو بلاش نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے بستر تک لے گیا۔ وہ اس کے کہنے پر وہیں پر لیٹ گئی تھی۔ گولیاں کھانے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ بلاش بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا، لیکن اس کے وجود سے اڑتی خوشبو اسے بے چین کر رہی تھی۔ تبھی اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، کب تک اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا؟ ابھی بھی بریرہ کو اتنے نزدیک دیکھ کر اسے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ویسے ہی کئی دنوں سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر لے، کیونکہ 2 سال ہو گئی تھے ان کے نکاح کو۔ جس طرح اس نے اس بچے کو سنبھال رکھا تھا، اب اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ ابھی بھی اسے یوں بخار میں تڑپتا دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ صبح عریش نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بلاش نے سکینہ کو بلایا۔ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب تک آپ اسے سنبھال لیں۔ اس نے بی جان کو بھی بتایا تھا۔ بی جان بریرہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن بلاش اسے اس حالت میں چھوڑ کر آفس جا چکا تھا۔ وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ بی جان کی کال آئی تھی، بیٹا جلدی گھر پہنچو، بریرہ کی حالت خراب ہے، وہ بخار میں تڑپ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا، تو میں کیا کروں گا آ کر؟ آپ اسے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس نے یہیں سے حکم دے دیا تھا۔ بی جان نے اس پر غصہ کیا، میں کیسے لے جاؤں؟ میں نے اپنے بچے کو سنبھال رکھا ہے، سکینہ بھی میرے ساتھ ہے، تم آؤ بس جلدی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ مجھے بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے اسے دیکھ دیکھ کر۔
नाचार वो मीटिंग अधूरी छोड़कर घर पहुंचा था। जैसे ही उसकी पेशानी को छुआ तो हैरान रह गया। वो बुखार में बुरी तरह जल रही थी। मुश्किल उसे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने परेशानी से उसे देखा और कहने लगा, इन्हें 101 बुखार है। मेरा ख्याल है कि आप इन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दें। बरीरा ने बेहोश से थी। बलाश परेशान होकर कहने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है छोटा, 2 साल का, वो इनके बगैर नहीं रह सकता। अस्पताल में तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी। आप अच्छी ट्रीटमेंट दीजिएगा घर पर, मैं इनका बहुत ही ख्याल रखूंगा। वो उसे कहकर घर ले आया था। गोलियां वगैरह खाकर वो गहरी नींद में चली गई थी, जबकि अरीज पूरी तरह से मचल रहा था उसके पास जाने के लिए। बीजान ने उसे अपने पास संभाल रखा था। सकीना भी अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान थी। वो जानती थी कि माजी में होने वाले वाकयात, जिसकी अजियतनाक सोचें उसकी बेटी को परेशान किए रखती थी। पहले ही इन दोनों माँ बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। सकीना को यूं रोता देखकर बलाश ने उन्हें तसल्ली दी थी, परेशान मत हो, बेहतर हो जाएगी आपकी बेटी। अच्छा, डॉक्टर से दवाई ले ली है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज रात ही अरीज को संभाल रहा था और उसे मालूम हो गया था कि बच्चे को संभालना किस कदर मुश्किल है। 2 दिन के नन्हे से बच्चे को बरीरा ने तन तनहा पाला था, और ऐसे में जब उसे बच्चा पालने का कोई तजर्बा भी नहीं था, और अब वो बुखार में बेसुध पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अरीज को सुला दिया था। फिर वो बरीरा के करीब बैठ गया, हाथ लगाकर उसकी पेशानी छुई। बुखार कदरे बेहतर था। फिर उसने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि उसका बुखार कम हो गया है। अगले दिन बड़ा रोशन और खुशगवार था। वो घर पर ही था क्योंकि इतवार होने की वजह से आज ऑफिस की छुट्टी थी। उसने सारे बिजनेस के अमवार मैनेजर को अच्छी तरह समझा दिए थे। वो खुद अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन उसकी नजरें किसी और को ही देख रही थी। फिरोजी रंग का सूट पहने वो उसके सामने बैठी थी। तबीयत बेहतर होने के बाद वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। बेजान से न जाने किस मौजू पर बात कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बलाज उसे देखे जा रहा है। वो उसकी नजरों से घबरा रही थी। ये आज इनको क्या हो गया है? दिल ही दिल में सोचती वो उठकर किचन में अम्मा के पास आ गई थी, जिसने पाए चढ़ा रखे थे। आज बिलास साहब का पसंदीदा खाना बना रही हूँ। पाए का सालन उन्हें बहुत ही पसंद है। वो बरीरा को बताने लगी। वो अम्मा की मदद करवा रही थी जब बलाज किचन में चला आया। तुम कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। बलाज के कहने पर उसका दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। कहकर वो वापस पलट गया था, जबकि अम्मा उसे कहने लगी, मेरी बेटी, पूछ कर आ क्या बात है? अपने शोहर की बात को इस वक्त अहमियत दिया कर मेरी बच्ची। अम्मा ऐसे ही बातें किया करती थी। वो घबरा कर सोच रही थी कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। पहले ही बुखार के बायस वो अच्छी खासी कमजोरी महसूस कर रही थी। ऊपर से उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो बलाज की बातें बर्दाश्त करती। जैसे ही वो कमरे में आई तो बलाज ने एक और हुक्म दिया था, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। ये सुनकर तो वो हैरत से उछल पड़ी। लेकिन क्या बात हो गई है? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसकी आंखें फौरन ही पानियों से भरने लगी थी। नहीं, गलती मुझसे हो गई है। फिर बलाश ने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया था। बरीरा हैरान थी। तभी बलाश उसके सामने आया। फिर उसके दोनों हाथ थाम लिए। गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में देर से कबूल किया, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो दिमाग से कबूल कर रहा हूँ, न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि इस पूरे खानदान के लिए, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि मेरी और मेरे बेटे का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। अगर मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं भी बिल्कुल ठीक रहूंगा, क्योंकि ये हमारा एक खानदान बन चुका है और खानदान के बगैर कोई इंसान ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सकता। वो उसे अजीब बातें कर रहा था। बरीरा हैरत से उसे देख रही थी कि अचानक ही बलाज का रवैया उसके साथ कैसे बदल गया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तुम बीमार हुई हो तो मुझे तुम्हारी कदर हुई है। जिस तरह 3 रातों में मैंने अरीज को संभाला है जाग जाग कर, इस तरह से मुझे पता चला कि तुमने उसे कैसे संभाला होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी, और ऐसे में मेरा बुरा रवैया तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर देता होगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बलाज उसे इतने नरम लहजे में कह रहा था कि वो हैरान रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुशी के मारे आंसू की चमक थी। प्लीज आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं।
वो आखिर अपنے دل کی بات کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بلاش مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے کہ 2 سال بہت ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے بھی ان 2 سالوں میں تمہیں بہت ہی اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ تم ایک مخلص لڑکی ہو۔ شانزا کے بعد تم ہی وہ لڑکی ہو سکتی تھی جو مجھے اور میری بیٹی کو سنبھال لیتی، اور تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ بے شک بی جان نے صحیح وقت پر ایک درست فیصلہ کیا۔ بلاش نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بریرہ کے چہرے پر خوشیوں کی چمک تھی۔ تبھی وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو بلاش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن ایک وعدہ ہے میرا تم سے، جس نے بھی تمہارے ساتھ وہ درندگی کی تھی میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر بریرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے پلٹنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، لیکن میں اپنے ماضی میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ جب بھی میں اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھ پر قیامت گزر جاتی ہے۔ بار بار میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ بلاش نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر نرمی سے کہنے لگا، دل تو چاہتا ہے کہ ابھی اس کا پتہ لگا لوں کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن تم اس بات کی اجازت نہیں دے رہی۔ لیکن اگر قدرت نے چاہا تو وہ خود تمہارے سامنے آ کر تم سے معافی مانگے گا، کیونکہ یہ دنیا ایک مکافاتی عمل ہے۔ جو اس نے یہ درندگی کی ہے اسے کبھی نہ کبھی اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ بلاش نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کا حوصلہ پا کر تو جیسے بریرہ کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ خوشیاں اسے بس چند قدم کے ہی فاصلے پر ہے۔ پھر اس رات بلاش اسے اور عریج کو اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ پہلی بار بلاش کے رویے میں نرمی آئی تھی، اس لیے وہ تھوڑی تیار بھی ہو گئی تھی۔ گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریشمی دوپٹہ سر پہ ٹکا ہوا تھا۔ عریش بھی اب سمجھدار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تیسرے سال میں تھا۔ سب سے زیادہ وہ بریرہ سے اٹیچ تھا۔ پہلے وہ ان دونوں کو کھانا کھلانے لے گیا، اس کے بعد آئس کریم کھلائی، پھر واپسی میں بلاش نے اسے گجرے پہنائے تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بالآخر وہ اپنی برداشت اور صبر سے اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج بلاش کا موڈ بہت ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ عریش بھی بیڈ پہ بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آج اسے اماں بی کے کمرے میں چھوڑ آؤں، وہ اسے سنبھال لیں گی۔ جی نہیں، میں اسے ایک منٹ کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کروں گی۔ بلاش کی بات سن کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ آج اس کی آنکھوں میں ایک التجا ہے، ایک خواہش۔ وہ اسے بار بار نظریں چرا رہی تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس پہ حق رکھتا تھا۔ پھر عریج کے سو جانے کے بعد وہ دونوں کافی دیر سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ آخر بلاش نے ہی کہا تھا، بس بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاتے ہیں، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ لائٹ بند کرنے لگا۔ بریرہ بھی اٹھ کر اپنے بستر میں جانے لگی تھی کہ اچانک ہی بلاش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ آج اس کے ارادے کیا ہیں۔ نئی صبح بڑی ہی خوبصورت تھی۔ اس کا روشن چہرہ خوشیوں کی وجہ سے اور بھی خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ لان میں عریش کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب بی جان نے اسے بلوایا تھا، وہ عریش کو لے کر جیسے ہی اندر آئی تو اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے فریال بیٹھی تھی جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو بریرہ؟ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی تھی، لیکن فریال کا آنا اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ اسے نہ صرف فریال سے بلکہ اس کے پورے خاندان سے نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن فریال آج بڑی بے بس لگ رہی تھی۔ پلیز میرے ساتھ چلو، کسی کی زندگی بہت ہی مشکل میں ہے، وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ فریال کے منہ سے یہ بات سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کیا فریال وہ بات جان گئی ہے؟ کیا اس شخص کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا اس کا ماضی ایک بار پھر سے اسے ذلیل کروانے والا ہے؟ اتنے مشکل سے تو اس نے بلاش کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ بی جان کے سامنے سچ آنے والا ہے، وہ یقیناً اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی۔ اسے پوری طرح چکر آ رہے تھے۔ ارے بیٹا، کون ہو تم اور اسے کیوں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ بی جان حیران تھی۔ اماں سکینہ بھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اماں سکینہ کو کچھ صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی فریال کہنے لگی، میں اس کی سہیلی ہوں، ہاسٹل میں ہم دونوں ساتھ میں ہی پڑھتے تھے،
یہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ کیوں بریرہ، میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانتی، تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل سے بھی، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی، خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو۔ پہلی بار وہ چلائی تھی، اپنے اندر کا دکھ نکالنے کا اسے جیسے موقع مل گیا تھا۔ فریال بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، بے جان، اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے، اس نے اور اس کے خاندان نے میری زندگی تباہ کی ہے، مجھے برباد کیا ہے۔ وہ بالکل ہی اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اچانک ہی گرنے والی تھی کہ بلاج جو ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا، اس نے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اگر بریرہ کے ماضی سے واقف نہ ہوتا تو آج پھر اس کا دل اس کی محبت سے خالی ہو جاتا، لیکن بریرہ نے پہلے ہی اسے اپنے بارے میں سب کو سچ بتا دیا تھا اور وہ ساری صورتحال سے واقف تھا۔ تبھی جلدی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی، لیکن میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ بلاج خانزادہ کی بات پر فریال کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ اب اس کے وجود میں کپ کپاہٹ تھی۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں موجود تھے۔ بریرہ کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن بلاج اسے تسلی دے رہا تھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ گناہ سننے نہیں بلکہ مجرم ہے وہ، اور اس کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے۔ وہ خاموش تھی لیکن بس روئی جا رہی تھی۔ فریال بے بس تھی۔ وہ تو یہ سارا معاملہ خاموشی سے نپٹانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بریرہ کا شوہر بھی اس بات سے واقف ہوگا۔ پھر وہ اسے اپنے پھپھو کے گھر لے آئی تھی۔ آج اس مجرم کا چہرہ سامنے آنے والا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا منگیتر تھا، جس کا نام فرحات تھا۔ فرحات کو دیکھ کر فریال بے بسی سے کہنے لگی، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد یہ بستر سے جا لگا ہے۔ اس نے اچانک ہی اس کی ٹانگوں سے چادر ہٹائی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے غائب تھی، پیروں سمیت۔ اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پہلے تو یہ اس ایکسیڈنٹ سے انجان تھا، کیونکہ اسے بہت زیادہ دواؤں کے زیر اثر رکھا گیا تھا، لیکن جب اسے ہوش آیا تو یہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ بار بار چلا کر کہتا رہا کہ مجھے میرے گناہ کی سزا ملی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، لیکن اس کی اور میری شادی ہونے والی تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی اس سے محبت کرتی تھی اور اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے علاوہ بھی اس کی کئی لڑکیاں دوست ہوں گی۔ کچھ اس کی عادتیں بھی خراب تھی لڑکیوں کے معاملے میں۔ جس لڑکی کو بھی دیکھتا اس کی راہ ٹپک جاتی تھی، لیکن میں ان باتوں سے انجان تھی، بس خاموشی سے اس سے محبت کیے جا رہی تھی۔ لیکن آج جب اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ بستر سے جا لگا ہے، تو اس نے مجھے گہرا راز بتایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری سہیلی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ سہیلی جو مجھ پہ بھروسہ کر کے میرے گھر میں مہمان بن کے آئی تھی۔ اس نے پہلے یہ سب مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جب خدا نے اسے سزا دی تو پھر پتا چلا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تھا، تو یہ چاہتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو، لیکن میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گی۔ فریال اسے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ بلاش نے بریرہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، جو کھڑی کانپ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے فریال؟ میں اسے معاف کر دوں؟ اس درندے کو جس نے میری عزت سے کھیلا، جس نے رات کے اندھیرے میں مجھ پہ حملہ کیا، یہ انسان معاف کرنے کے لائق نہیں، یہ صرف سزا کے لائق ہے۔ خدا نے اسے سزا دی ہے، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس جیسے درندے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، بنا یہ دیکھے کہ ان کے اس گناہ سے ان کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ کتنے خواب آنکھوں سے نوچ لیے گئے ہیں۔ اگر میں اسے معاف بھی کر دوں تو وہ بچہ، اس کا کیا قصور تھا؟ اس بچے نے تو دنیا میں آ کر آنکھیں بھی نہیں کھولی، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ میں ناجائز ہوں۔ اگر میں اس دنیا میں آ گیا تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ میں کس کے حق سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں تو ایک گناہ کا نتیجہ ہوں۔ اس نے آنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے سانس لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا ایسے درندوں سے بھری ہوئی ہے۔ تم صرف میری عزت کے قاتل نہیں ہو، تم نے اس معصوم کا بھی خون کیا ہے۔ قیامت کے روز نہ صرف میں بلکہ وہ معصوم بھی تم سے سوال کرے گا کہ اسے کس بات کی سزا دی گئی تھی، کیوں اسے دنیا میں لایا گیا، وہ بھی ایک ناجائز طریقے سے۔ میں تم پر تھوکتی ہوں، تم ساری زندگی ایسے ہی تڑپتے رہو گے اپنے اس گناہ کو لے کر۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ اتار پھینکا تھا، کیونکہ جو وزن اس کے دل پہ رکھا ہوا تھا وہ بہت ہی بھاری ہو گیا تھا۔
उसे उठाना बहुत ही मुश्किल था। उसने नफरत से उस इंसान की तरफ देखा जो सर झुकाए आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जिस्म में लाचारी थी। वो अपने कदमों पर चल नहीं सकता था और आज वो उसके सामने माफी मांग रहा था। वो सिर्फ नफरत के लायक था। आखिरी नजर उसके चेहरे पर नफरत से डालती वो बाहर आ गई थी। बलाज उसके पीछे ही था। फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो बलाज के सीने से लगी वो फूट फूट कर रोने लगी। बलाज ने उसे रोने दिया। आज उसे सारे दिल का गुबार उतार लेना चाहिए था। फिर उसका सर थपथपाते हुए कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। अगर तुम उसे माफ कर देती तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। कि तुमने उसे क्यों सजा के लायक नहीं समझा? उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये इस हाल में ना होता तो मैं जरूर इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाता। लेकिन खैर, अब ये किस्सा माजी का किस्सा हो गया है। अब न तुम कभी इस पर बात करोगी और ना ही मैं कभी तुम्हारे सामने ये जिक्र छेड़ूंगा। मैंने तुम्हारी फ्रेंड से भी कह दिया है कि वो आइंदा तुम्हारे सामने कभी ना आए, क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें फिर से ये तकलीफ दी बातें याद आएंगी। अपना चेहरा ठीक कर लो, फिर हम घर जा रहे हैं, वो प्यार से कहने लगा। फिर वो दोनों घर आ गए थे। उनकी जिंदगी की जैसे नई शुरुआत हो गई थी। काफी दिनों से वो अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। अचानक ही किसी भी चीज को खाकर या देखकर उसे मतली सी महसूस होती। जब उसने ये जिक्र बलाज के सामने छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। लगता है कि अरीज का कोई भाई या बहन आने वाला है। ये सुनते ही वो हैरान रह गई थी। पहले भी उसके साथ ये सब हुआ था, लेकिन अब वो इन बातों को याद नहीं करना चाहती थी। फिर जब बलाज उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने भी इसकी तस्दीक कर दी थी। घर में खुशियों का समा था। नन्हा अरीज उसको भी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बलाज ने उसे इशारों इशारों में बता दिया था कि उसका कोई छोटा बहन भाई आने वाला है। फिर कई महीने गुजर गए। बलाज उसका हर तरह से ख्याल रखता, किसी चीज की कोई कमी ना छोड़ रहा था। अब अक्सर ही वो अरीज के सामने कहता था, छोटा बेबी कहाँ है अरीज? वो बरीरा के पेट की तरफ इशारा करके कहता, मम्मा की बैली में छोटा बेबी है पापा। बरीरा दोनों हाथों में चेहरा छुपा लेती। बच्चे के सामने तो ऐसी बातें ना किया करें। वो बलाज को घूरती। अच्छा भी कैसी बातें करूं? तुम ही बता दो। वो उसे बाजू में समेट लेता। हर गम के बाद खुशी है और हर तकलीफ के बाद राहत। ये कोई बरीरा से पूछता जिसने अपनी जिंदगी में लाख तकलीफें उठाई, लेकिन आखिर में खुदा ने उसके नसीब में एक अच्छी और खुशियों वाली जिंदगी लिख दी थी।